کی تیاری کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان شریف آ رہا ہے، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے ابھی سے ہم ایک شیڈول بنا لیں۔ ہم اگر فیکٹری میں ورکر ہیں اس کے مطابق شیڈول بنا لیں، اگر ہم تاجر ہیں تو ہم اس کے مطابق شیڈول بنائیں، دکان پہ اگر کھڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم اسٹوڈنٹ بھی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم سارے اسی لائن سے گزرے ہیں کہ اسکول میں بھی ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے کہ اس ٹائم انگلش کا پیریڈ ہے، اس ٹائم فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، بایو کا ہے، یا اسلامیات کا ہے، مطالعہ پاکستان کا ہے، مختلف پیریڈ ہوتے ہیں، اس پیریڈ میں ان کے لیکچر ہوتے ہیں۔ اسی طرح رمضان شریف آ رہا ہے تو ابھی سے ہم اپنے معمولات زندگی میں سے یہ ہم اوقات مختص کریں کہ ہم نے کس کس ٹائم ہم نے تلاوت کرنی ہے، کس کس فرائض نماز کے وہ تو ہے ہی، لیکن اتنا بڑا ایونٹ آ رہا ہے پورے ماہ کا، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ بھی فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ اس کی چھوٹ نہیں، اس کی چھوٹ نہیں۔ یہ تو نفلی روزے بھی آ رہے ہیں، اس رمضان کا اتنا بڑا ثواب کہ جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عام اوقات میں نوافل پڑھتے ہیں ثواب، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو گناہ نہیں، لیکن یہ جو رمضان شریف آ رہا ہے اس مہینے کا اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اس رمضان میں، یعنی رمضان شریف کے مہینے میں انسان اگر نفل پڑھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کو ثواب فرض جتنا دیا جائے گا، اور اگر کوئی فرض پڑھتا ہے اس کو ثواب فرض کا خالی نہیں بلکہ 70 فرضوں جتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مہینوں میں، اس لیے حضور نے فرمایا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ سارے مہینوں کا سردار ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اور حدیث قدسی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی، فرمایا روزہ میرے لیے، اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں آ رہا، وہی میں نے کہا کہ جس کو یہ رمضان کا موسم نصیب ہو جاتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ وہ ذلیل ہو جائے۔ حضور سے پوچھا گیا حضور کون سے؟ فرمایا جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ، یعنی جس نے اپنی بوڑھی ماں اپنے زندگی میں پائی، یا بوڑھا باپ جس نے اپنے زندگی میں پایا اور وہ جنت حاصل نہ کر سکا، ان کے پاؤں دبا دبا کے، ان کی خدمت کر کے، ان کے آرام کا خیال کر کے، ان کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے توڑ کر، ظاہر بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی باتیں سن کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ماں یا باپ جو بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں ان کی خدمت کر کے جنت پھر بھی نہ جا سکے وہ تو ذلیل ہو گیا۔ اس لیے جس کے گھر میں بوڑھی ماں ہے یا بوڑھا والد ہے، یہ موقع ہے ان کی خدمت کرنے کا۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا
اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ اور نمبر 3 فرمایا جس نے اپنی زندگی میں رمضان شریف آیا اور اس میں عبادت کر کر کے اگر اس کی بخشش نہ ہوئی تو وہ بھی ذلیل ہی ہوا۔ اس لیے پہلے سے ہی ہمیں تیاری فرمانی چاہیے۔ اس رمضان کا ادب خالی یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹ اور برائی کے کاموں کو ترک نہیں کیا تو اس کا روزہ خالی بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے روزہ اگر ہو تو جھوٹ تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے، لیکن جب رمضان شریف آ جاتا ہے اس وقت یہ چیزیں ہمیں ختم فرمانی ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان شریف کی آمد سے پہلے پہلے یہ استقبال رمضان ہے، ہم اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں عبادات کے لیے۔ ہم اپنے آپ کو ایک پیج پکڑیں، ایک ڈائری پکڑیں، جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں اپنے ذہن کی ایک جگہ پر ایک پلان بنائیں، پروگرام بنائیں کہ یہ جو رمضان شریف آ رہا ہے ہم نے 30 دن ہے، 30 پارے ہیں، اتنی دیر تک ہم افطاری نہیں فرمائیں گے جب تک ہم ایک سپارہ ختم نہیں کریں۔ یہ کام اوکھا نہیں، سوکھا ہے۔ اگر ہم 5 نمازیں ہیں، اگر ہم 3 رکوع بھی پڑھیں، 4 رکوع بھی پڑھیں تو اس طرح ایک دن میں ایک سپارہ، اور جیسے ہی 29ویں رات آئے گی تو انشاءاللہ ہمارا پورا قرآن پاک ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ تیاری ہے۔ اسی طرح نوافل کے ہم پروگرام بنائیں، ظہر کے بعد نفل پڑھیں، ہم مغرب کے بعد نفل پڑھیں، ہم عشاء کے بعد ہم تراویح پڑھیں، اور سب سے زیادہ یہ کہ انسان اس میں رمضان شریف میں جب صبح بیدار ہوتا ہے تو اس وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ چاہے انسان نے پورے 11 ماہ تہجد نہیں بھی پڑھی، کیونکہ ہو سکتا ہے اٹھائی نہ جائے، ہو سکتا ہے رات کے 10 یا 11 کے 12 بج جاتے ہو، کام کرتے صبح کو فرض نماز پڑھ لی، یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے کہ فجر کی نماز پڑھی، لیکن ہمیں سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو ہم اٹھیں اور ہم وضو کریں، جب تک کہ آپ کے سامنے سحری نہیں آتی آپ جائے نماز بچھائیں اور تہجد کے نفل ادا فرمائیں۔ اور اس کے لیے تو اسپیشل نہیں، دیکھیں یاد رکھیں یہ جو نیت ہوتی ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ آپ خالی مصلی بچھائیں، ذہن بنائیں کہ یہ تہجد کے نفل ہیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، آپ ذہن میں یہ سوچیں کہ یہ میں تہجد کے نفل ادا کر رہا ہوں، یہی تہجد ہے۔ کئی بندے تو پڑھتے ہی نہیں، پتہ نہیں اس کی نیت کتنی لمبی ہے، کوئی نہیں۔ یاد رکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کو نیت کہتے ہیں، اور اس کا احترام فرمائیں۔ اس کا پورے مہینے میں ایک آتش پرست تھا، بخارا کا رہنے والا، اور وہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، لیکن وہ کرتا کیا تھا، باقی سارا محلہ جو تھا مسلمانوں کا تھا، اس نے گھر میں کہا تھا کیا، اس نے کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے روزوں کا احترام کرنا ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا جو بھی کھانا ہے گھر میں کھانا ہے، باہر جا کے نہیں کھانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک دن وہ جا رہا تھا، اسی کا بیٹا بازار میں کچھ کھا رہا تھا، اس آتش پرست مجوسی کو جب پتا چلا اس نے بیٹے کا گریبان پکڑا اور ایک تھپڑ اس کو لگایا، تھپڑ لگایا۔ تمہیں پتہ نہیں مسلمانوں کے روزے ہیں، مسلمانوں کے روزے ہیں،
دم وصال مرنے کے بعد اس بزرگ ایک جو تھا بخارے کا رہنے والا خواب میں دیکھا جو ظاہری طور پر آتش پرست تھا خواب میں دیکھا وہ تو جنت میں ٹہل رہا تھا. اس بزرگ نے پوچھا اس نے کہا کہ تم تو آتش پرست تھے تم تو مجوسی تھے اور جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے. اس نے کہا کہ بزرگ اللہ کے نیک بندے تم نے صحیح کہا کہ جنت تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے لیکن تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک دن رستے میں نے دیکھا میرا بیٹا کھا رہا تھا کچھ میں نے اس کو تھپڑ مارا گھر آگے اس کو سمجھایا اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں مسلمانوں کا روزوں کا احترام کرنا ہے. کہا اللہ نے اس سبب سے مرنے سے پہلے مجھے کلمہ نصیب فرمایا. سبحان اللہ. یہ رمضان اگر رمضان کا ادب کرنے سے ایک مجوسی ایک آتش پرست کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبرستان گئے ایک تازہ قبر تھی آپ کھڑے ہو گئے اللہ سے دعا کی یا اللہ اس کا حال مجھ پر منکشف فرما. اللہ نے ظاہر کے مولا کائنات کی دعا تھی اللہ نے قبول فرمائی اور پھر پردے ہٹ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں 4 دن پہلے بندہ فوت ہوا تھا دیکھا وہ آگ کی زنجیروں میں لپٹا ہوا تھا. اور اس نے جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس نے کہا کہ علی غریق فی النار وحریق فی النار ہائے میں جل گیا میں غرق ہو گیا مہربانی فرمائے مجھے اس آگ سے بچائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ یا اللہ اس نے مجھے پکارا ہے ریکویسٹ کی ہے اس کو نجات. تو غیر سے ندا آئی کہ پہلے پوچھ تو لے کہ اس نے کون سا گناہ کیا یا اللہ کون سا گناہ کیا ہے. فرمایا کہ جب رمضان شریف آتا تھا یہ سارا دن روزہ رکھتا تھا لیکن جب رات ہوتی تھی یہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا. ساری رات یہ گناہ کرتا رہتا تھا. ہم نے اس وجہ سے اس کی قبر میں آگ بھڑکا کے رکھی ہے. اس لیے دوستو میرے بھائیوں رمضان شریف کی بہت برکتیں ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت 2 لڑیں گے. لڑنا مطلب پیار سے. کون کہا ایک قرآن پاک دوسرا رمضان شریف. یہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا بڑا ادب کیا بڑا احترام کیا تمہیں تیری کملی والے کا واسطہ ہے اس کو جنت میں بھجوا. یہ عام چیز نہیں ہے رمضان شریف جس کا معیار یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے کی حالت میں انتقال کیا ہوگا حضور پھر فرمایا وہ مرا بھی ہوا ہے قبر میں پہنچا بھی ہوا ہے. قیامت تک جتنے رمضان آئیں گے سب کا ثواب اس کو پہنچے گا. حضور وہ تو 20 سال میں فوت ہوا 25 سال میں ہوا 30 سال میں ہوا. فرمایا تکتے نہیں روزے میں ہوا روزے کی حالت میں ہوا. آج تو تھوڑا سا کٹ لگ جائے ایک سنی پلاس لگائیں پھر مسئلہ پوچھتے ہیں ایسے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تھوڑی سی کھانسی آئے مسئلہ پوچھتے ہیں نہیں رکھتے. ہم ایسے بھی بندوں کو جانتے ہیں
جو سر پہ وزن اٹھاتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں، وہ چھٹی منزل تک لے کے جاتے ہیں، لیکن سارا عملہ باقی روٹی بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے۔ بندہ اس مزدور سے پوچھے اور بھائی تمہیں آج کھا، وہ کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ بھائی کیوں؟ وہ کہتا ہے روزے جمع۔ اور بھائی تو تھلو گٹا اٹھانا ہے، سر تے رکھنا ہے، تے 6ویں منزل تے جانا ہے، تے پھر آنا ہے، اور پھر کہتے ہو میں روزے سے ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ تو میرا کام ہے، کسب معاش ہے، رزق حلال ہے، اس کا روزے کا کیا تعلق ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ اس بندے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ روزہ اپنی جگہ پہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو کیا روزہ فرض ہے، آپ تاجر ہیں تو کیا روزہ فرض ہے، یہ معاف نہیں۔ ایک صورت ہے معاف کی، اگر موسطنات ڈاکٹر یہ کہے کہ پیر صاحب تسی روزہ رکھو گے تے چلے جاؤ گے، طبیعت بڑی ناساز ہو جائے گی، پھر بھی جو ہے جب صحت آئے گی وہ رکھنا پھر بھی پڑے گا۔ یہ رمضان شریف میں روزے معاف نہیں ہیں۔ حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی سے بندہ پاس آیا اور اس نے کہا حضور یہ نفس مرتا نہیں ہے، یاد رکھے شیطان تو جکڑا جائے گا، پتہ چل گیا زنجیروں میں پکڑا جائے گا، لیکن جو اندر نفس ہے اس کا کیا کریں گے؟ تو یہ مسئلہ لے کے بندہ شیخ جلال الدین رومی کے پاس آیا اور کہا کہ حضور اس نفس کو مارے تو کیسے مارے؟ تو شیخ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی نے کہا، فرمایا عشق کی 7 منزلیں ہیں، ابھی تو ہم پہلے دروازے پر ہیں، لیکن ایک بندے کا پتہ بتاتے ہیں جس کا نام شیخ فرید الدین عطار ہے، وہ 7 منزلیں پار ہے، وہ 7 منزلیں پار ہے، وہ بتائیں گے۔ کہا آپ بتائیں؟ فرمایا جس نے اس نفس کو مارنا ہے وہ 3 کام کرے۔ کتنے؟ 3 کام کرے۔ کہا کون سے؟ سب سے پہلے یہ ہے وہ چپ رہے، اس زبان سے فضول گوئی سے پرہیز کرے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکتا، فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا جس شخص نے 2 چیزوں کی ضمانت گارنٹی مجھے نبی کو دے دی تو مجھ سے بھی ضمانت لے لے جنت کی، کچھ گارنٹی مجھے دو، کچھ گارنٹی مجھ سے لو، کچھ ضمانت مجھے دو، کچھ ضمانت مجھ سے لو۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سی 2 چیزیں ہیں جس کو ہم پلے باندھ لیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور ایک وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ، فرمایا ایک زبان کی حفاظت کی ذمہ داری تم دو، اور ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری تم دو، میں تمہارا نبی جنت کی گارنٹی تمہیں دیتا ہوں۔ ایک تو کام یہ کرے کہ وہ چپ رہا کرے، سکوت اختیار کیا کرے۔ کہا دوسری، فرمایا تنہائی۔ تنہائی کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ بندہ رات کو اٹھے مصلی بچھائے اور اس کو یاد فرمائے، پھر دیکھنا کہ اس نفس کا حال کیا ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے ذرا جہاں پہ معلوم ہو یہ بندہ ہے لیکن غریب ہے اور اس کی خدمت فرما دے، سارے نگ سے، یہ نہیں کہ آٹے کا تھیلا اس کو پکڑائیں، ساتھ ایک تصویر اتروائیں، فیس بک پہ بھی لگائیں، ٹویٹر پہ بھی لگائیں،
اور واٹس ایپ پہ بھی لگائیں کہ سیٹھ صاحب نے پورا 1 تولا ان کو دیا ہے، نہیں، بلکہ چپ کر کے کسی کے گھر میں رشتہ دار میں، پتا ہے کہ یہ رشتہ دار ہے، غریب ہے، پتا ہے کہ میرے ساتھ رہنے والا غریب ہے، پتا ہے کہ یہ جو بندہ جب آتا ہے اپنی جوتی کے اوپر 4 ٹانکے لگا کے آتا ہے، یا یہ جو میرا بھائی ہے یہ جب آتا ہے اور اس کے سوٹ پر 5 پیوند لگے ہیں، یا پتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس کے کرائے کے مکان میں یہ رہتا ہے، بڑی مشکل سے جو اس کو ملتے ہیں، کرائے کا مکان کے اوپر کرایہ دیتا ہے، چپ کر کے اس کی جیب میں ڈال دیں گے، پھر اس نفس کا حال دیکھیے گا۔ چپ کر کے کسی کے سر پہ دست شفقت فرما دیں گے، پھر اس نفس کا حال دیکھیے گا۔ یہی تو شیخ فرید الدین عطار بتا رہے ہیں، چپ کر کے ایسے دیا تمہیں بائیں ہاتھ کوئی پتہ نہ چلے۔ ہم تو سب کو بتاتے ہیں، نہ بتائیں تو اس نفس یہ خوش نہیں ہوتا، سب کو بتائیں گے اس کی میں نے جو جوتا ہے میں نے اس کو دیا ہے، یہ جس نے سوٹ ڈالا ہے یہ سوٹ بھی میرے کپڑوں کا پہنتا ہے، تمہیں اللہ نہ دیتا تو تیری کیا اوقات تھی، تمہارا ذہن مفروج فرما دے تیری کیا اوقات ہے، تو اپنی بڑی گاڑی بڑی پجاروں میں جا رہا ہو، ذرا سا ہچکولا آئے، ذرا سا ایک شیشہ لگے، تیری عقل ختم ہو جائے، تیری کیا اوقات ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو سیٹ پہ بٹھاتا ہے، اس لیے ہمیں سیٹوں پہ مانگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مانگ اس چیز پہ کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے دیا ہے ہم دے رہے ہیں۔ اور نمبر 3 فرمایا بھوک، انسان بھوکا رہے، اور یہ بھی یاد رکھے کیسی مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ اگر سحری فرماتا ہے شام تک بھوکا رہتا ہے، بندہ کندھے پہ ہاتھ رکھے، یار چپ کر کے باورچی خانے جا، اندھا کنڈا لا تو کچھ کھایا، بندہ کیا کہے گا؟ نہیں، اللہ بولے کیا کہتا ہے؟ یا بندہ ذرا سا وضو کا پانی حلق میں نہیں جانے دیتا، پی بھی لیتے ناظم پہ پتہ چل رہا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، نہ سیب کھائے، نہ کیلے کھائے، نہ روٹی کھائے، گھر میں کوئی نہیں، دکان میں کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا ہاتھ ڈالے بسکٹ ایک کھائے، نہیں کھاتا، کیوں؟ وہ کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں کیسی بات یہ ہے، یہ ایک جائز چیزیں تھی، کیلا جائز تھا کھانا، یہ بسکٹ جائز تھا کھانا، روٹی جائز تھی کھانا، لیکن اللہ نے اس پیریڈ کے درمیان منع فرمایا ہے، جو جائز تھا اس کو کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے اس حالت میں کھانا۔ کہا بندہ ذرا غور کر، جو شروع سے ہے ہی ناجائز، جھوٹ بولتا ہے، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ دغا بازی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ تو اس وقت فراڈ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جس طرح تو روٹی کے چند ٹکڑے نہیں کھاتا، اس لیے نہ وہاں پہ کوئی رشتہ دار، نہ وہاں پہ کوئی دوست، نہ وہاں پہ کوئی یار، اس لیے نہیں کھاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ بولتے وقت تیرا عقل کا پیمانہ کہاں پہ گیا؟ ارے وہ روٹی کے ٹکڑے تو کچھ دیر کے بعد جائز ہو جائیں گے، میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ تو اصلاً ہے ہی ناجائز، جھوٹ ناجائز، والدین کی نافرمانی ناجائز، یہ دغا بازی ناجائز، حرام کھانا ناجائز، رشوت لینا ناجائز۔ کیا اس وقت اگر جھوٹ بولتے ہیں اللہ تو اس وقت بھی تک رہا ہوتا ہے، اللہ تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جس طرح ہم فلک سے پانی اترنے نہیں دیتے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے ایک خوشخبری بھی ہو، یہ بھی بڑی بات ہے، یہ دونوں خوشخبریاں۔ فرمایا ہاں، جو روزہ بندہ رکھتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھتا ہے، غیبت کو غیبت سمجھتا ہے، والدین کی نافرمانی کو نافرمانی سمجھتا ہے، فرمایا ایک خوشی تو اس کو یہ ہے، کس وقت؟ فرمایا ایک افطار ہی، روزہ افطار کے وقت سامنے طرح طرح کے پھل پڑے ہوتے ہیں، کھجور پڑی ہوتی ہے، پانی پڑا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو چیزیں جائز تھی، اللہ کہتا ہے یہ کھاتے کیوں نہیں ہے؟ مولا تیرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو کھجور سامنے پڑی ہے، روٹی سامنے پڑی ہے، کھاتا اس لیے نہیں، میرے اعلان کا انتظار کر رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس انداز کے سبب میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ وَعِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، فرمایا روزہ دار خالی یہ نہ سمجھے، فرمایا اس کو ہم ایک لیٹر دے دیں گے، پرمیشن لیٹر دے دیں گے، کس چیز کا؟ فرمایا قیامت والے دن جب آئے گا نا تو اللہ سے ملاقات کرے گا۔ کس سے ملاقات کرے گا؟ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، رمضان شریف آ رہا ہے اور یاد رکھیں یہ بھی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے نہ رکھو تو اب مطلب تو یہ نا، روزے رکھو تو کیا ہو جاؤ گے؟ صحت مند، اور نہ رکھو تو بیمار ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائی ابھی سے سینہ چوڑا کریں اور مضبوط کریں اور ذہن بنائیں، روزہ سے ٹھہرنا نہیں۔ چاہے مشین چل رہی ہے، آپ کپڑا اٹھاتے ہیں، دور تک لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ رمضان شریف کا روزہ ایک بھی نہ چھوڑیں، نہیں تو یہ حدیث سنیں اور اپنے دلوں میں مسرت محسوس کریں۔ اور حدیث بیان کرنے والی کون سی ذات ہے بھلا؟ مومنوں کی ماں، مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، کہا میں نے حضور سے سنا۔ کیا کہتی ہے؟ میں نے حضور سے سنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے حضور کی زبان اقدس سے میں نے سنا کہ بروز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے، آواز دی جائے گی تم وہ ہو جس نے میرے لیے کھانا چھوڑا کیونکہ میں نے کہا تھا، تم وہ ہو جس نے میرے لیے پانی چھوڑا کیونکہ میں نے کہا تھا۔ آواز آئے گی اے معاشر والوں، اے انسانوں کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بھوک لگی ہے سب سے پہلے کھانا کھاؤ، تمہیں پیاس لگی ہے سب سے پہلے پانی پیو۔ اور حضور نے فرمایا جنتوں میں سے ایک جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا، ایک دروازہ اسپیشل دروازہ ہے۔ حضور کون سا؟ فرمایا جو بندہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہوگا اور اس کے سارے قواعد پورا کرتا ہوگا، فرمایا اس بندوں نے اس دروازے سے جانا۔ اس لیے اپنے گھر میں اہتمام فرمائیں، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں جن کے اوپر روزہ فرض نہیں، ان کو چڑی روزہ رکھوا دیں، کیڑی روزہ رکھوا دیں، ان کو بھی عادت بنائیں، کچھ بھی بنائیں، کوئی بالغ نہیں لیکن ان کی بھی ٹریننگ آپ فرمایا کریں۔ جب سحری کے ٹائم آپ اٹھیں، یہ رون کے دوبارہ کئی ایسے ہوں گے جو